ہم نے کیا کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ مال بری چیز ہے، مال بری چیز ہے، مال بری چیز ہے، مال بری چیز ہے، مال بری چیز ہے۔ اب وہ مال بری چیز ہے، بری چیز ہے، بری چیز ہے، اب کہہ ہم یہ رہے ہیں اور سارے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سارے مال کی طلب میں لگے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے اندر ہمیں اعتدال پسندی ملتی ہے، ان تعلیمات کے اندر ہمیں میانہ روی ملتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ غریب کے گھر کے ایک کھڑکی سے فقر و فاقہ داخل ہوتا ہے تو دوسرے کھڑکی سے جو ہے ایمان اور اسلام نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ جو فقر و فاقے کی جو حالت ہوتی ہے، یہ جو صورتحال ہے، اجتماعی طور پر بھی یہ قوموں کے لیے ناسور بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، عام طور پر یہ ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا کہ اسلام فقر و فاقے کو پسند کرتا ہے اور غریب ہونا یہ کوئی اچھی بات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جی آپ غریب تھے اور آپ نے غربت کو پسند فرمایا۔ تو یہ جو پرسیپشن ایک کریٹ کیا گیا، اور اکثر واعظین بھی اس موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، مال کے برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں مختلف مواقع پہ کچھ آیات میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو عام طور پر جو ایک عام مسلمان ہے وہ پھر تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، کہ لوگ تجارت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس جائیدادیں ہیں، مال اور دولت ہے، اور دنیا دار یعنی ایک لفظ کریٹ کیا گیا کہ یہ شخص جو ہے وہ دنیا دار ہے اور یہ دیندار ہے۔ عام طور پہ آپ نے اپنی محفلوں کے اندر سنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو بڑے دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہم تو دنیا دار آدمی ہیں۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم تو بڑے دیندار آدمی ہیں، ہمارا دنیا سے کیا لینا دینا، اور دنیاوی معاملات سے ہمارا کیا غرض و غایت۔ تو عام طور پر ہمارا جو ایک سامع ہوتا ہے، ویورز ہوتا ہے، سننے والا، وہ تھوڑا سا کنفیوز ہوتا ہے۔ وہ جب دیکھتا ہے دنیا کے اندر کہ سارا نظام، ہر چیز جو ہے اس کا لنک پیسے کے ساتھ ہے، مسجد بھی جو ہے وہ بغیر پیسے کے نہیں چل سکتی، جمعے کی نماز کے بعد بھی پہلے بھی چندہ مانگا جا رہا ہے، پیسے مانگے جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جہاں آپ دیکھو کہ پیسہ ہی جو ہے وہ کام آ رہا ہے، اور پھر ایک طرف یعنی کتنی کنفیوژن والی بات ہوگی کہ امام صاحب جمعے کی تقریر میں، خطبے میں، وہ پورا زور لگا دیتے ہیں مال کی برائی کا اور مال کی دنیا کی قباحت کا، اور پھر اینڈ میں چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس ایک دوست آئے، وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ بھائی بڑے بڑے مدارس کے علماء، شیخ الحدیث، محتمم حضرات، وہ آتے ہیں، چندہ مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، پہلے وہ برائی کرتے ہیں مال کی، اور ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار تم کیا دنیا کے اندر گھسے ہوئے ہو اور تم بڑے دنیا دار آدمی ہو، اور پھر اینڈ میں کہتے ہیں کہ جی مدرسے کے لیے پیسے چاہیے، اور مسجد کے لیے پیسے چاہیے، طلباء کے لیے پیسے چاہیے۔ تو وہ مجھ سے سوال کر رہا تھا، کہتا میرا دل چاہتا تھا کہ بہت دفعہ میں علماء سے یہ سوال پوچھوں، لیکن پھر
یہ ادب مانے آ جاتا ہے کہ بھئی ایک تو غصہ ہو جائیں گے، وہ کہیں گے یہ کیا بات کر رہے ہو تم. تو مجھ سے کہتا ہے آپ سے بے تکلفی ہے تو آپ سے سوال پوچھ لیتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے، کیوں یعنی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. تو میں نے اس کو کہا بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے لوگوں کو صحیح اسلام کا فہم نہیں دیا. ہم نہ اسلام کو صحیح سمجھ سکے، نہ قرآن کو سمجھ سکے، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ سکے ہیں. ہم بس وہ ایک جو جاہل واعظین ہوتے ہیں نا، جاہل واعظین میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی ہے اس کو قرآن اور حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا. آپ اس کو اٹھا کر 4 مہینے لگا کر مبلغ بنا دیتے ہیں اور وہ بس سنی سنائی باتیں، اور سنا کر وہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس نے وہاں سے سنی، یہاں سے سنی، وہاں سے سنی. اب وہ لگا ہوا ہے اور وہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے کہ اب وہ بیٹھتا ہے ساری زندگی کرکٹ کھیلتا ہے اور کرکٹ کے گراؤنڈ میں پوری زندگی گزار دیتا ہے، پوری جوانی گزار دیتا ہے، پورا بچپن گزار دیتا ہے، پوری اپنی پرائم ایج کرکٹ میں گزار دیتا ہے، اور پھر ایک دم وہ تبلیغ میں لگتا ہے تو اب اس سے بڑا کوئی جو ہے مبلغ کوئی نہیں، اور وہ بیٹھ کے درس دے رہے ہوتے ہیں. تو اب اس قسم کے جو لوگ ہیں، اور ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے بظاہر تو وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں مدرسے سے، لیکن وہ بھی علم کی گہرائی تک نہیں پہنچے ہوتے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ کنفیوژن پھیل جاتی ہے، پھر قول اور فعل میں تضاد نظر آتا ہے. ہم نے کیا کیا کہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ مال بری چیز ہے، مال بری چیز ہے، مال بری چیز ہے، مال بری چیز ہے، مال بری چیز ہے. اب وہ مال بری چیز ہے، بری چیز ہے، بری چیز ہے، اب کہہ ہم یہ رہے ہیں اور سارے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سارے مال کی طلب میں لگے ہوئے ہیں. اب وہ جو دیکھنے اور سننے والے لوگ ہیں کہتے ہیں یار ایک طرف تو یہ مال کی برائی بیان کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے یہ مال کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو گزارش یہ کرنی ہے ناظرین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کے اندر ہمیں اعتدال پسندی ملتی ہے، ان تعلیمات کے اندر ہمیں میانہ روی ملتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یعنی فقر و فاقہ کفر تک کیوں پہنچاتا ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا فقیر ہونا اچھی بات ہے؟ کسی کا غریب ہونا اور امارت اور غربت میں، یعنی دونوں کے اندر دونوں حالتیں ہیں نا، دونوں، ایک شخص ہے امیر ہے، ایک شخص ہے غریب ہے. اب یہ دونوں حالتیں ہیں، ایک حالت امارت میں ہے، ایک حالت غربت کے اندر ہے. تو زیادہ خطرناک سچویشن میں کون ہے؟ کفر کے قریب کون ہے زیادہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک پہنچاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں فقر سے، یعنی فقر و فاقے سے، غربت سے اور کفر سے، دونوں کو ساتھ ملایا. تو کیا وجہ ہے کہ فقر و فاقے سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو حالت ہے ناظرین، یہ حالت انتہائی قسم پرسی کی، عاجزی کی اور پریشانی کی حالت ہوتی ہے، بڑی دردناک حالت ہوتی ہے. یہ کوئی عام حالت نہیں ہے کہ ایک انسان بھوکا پیاسا ہے اور وہ خود بھی بھوکا پیاسا، اس کے بچے بھی بھوکے پیاسے، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو کھلا سکے، پلا سکے، اور بوڑھے بیمار والدین ہیں ان کا علاج نہیں کروا سکتا. تو یہ حالت انتہائی دردناک ہوتی ہے. اسی لیے اس حالت کے اندر، اس کو حالت اضطراری ہے، اس حالت کے اندر انسان کے لیے وقتی طور پر جو حرام چیز ہے، مردار چیز ہے، وہ اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، کیونکہ حالت اضطراری کے اندر ہے.
اور زیادہ خطرناک صورتحال کے اندر ہے۔ اب یہ شخص جو ہے اس کے اندر جب یہ دیکھے گا مالداروں کو کہ میرے بچے کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں، اور امیر کا بچہ جو ہے وہ مختلف قسم کے برگرز اور فرائی چکن اور بروسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہا ہے اور ضائع کر رہا ہے، اور میرے بچے کے لیے پاؤں میں جوتے نہیں، اور امیر کے بچے کے پاس جو ہے جوتوں کے انبار ہیں، میرا جو بچہ ہے اس کے جسم پہ لباس نہیں، امیر کے بچے کے لیے وہ لباس کی اتنے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ نہیں لگتی کہ کون سے کپڑے پہننے ہیں، میرا بچہ اسکول نہیں جا سکتا، ان کے لیے ہر اسکول کے دروازے کھلے ہیں، پرائیویٹ ٹیوٹر ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے وہ کالج افورڈ نہیں کر سکتے، امیر کا بچہ جو ہے وہ امریکہ اور انگلینڈ کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہا ہے۔ اب یہ شخص جو ہے اس کے اندر یہ جذبہ، یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ یہاں کہیں ظلم ہے، ناانصافی ہے۔ پھر جب آپ اس سے دین کی بات کریں تو وہ کہے گا کون سا خدا، کون سا الہ، کون سا رب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن میرے پاس تو وہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، اور وہ اللہ، میرا ہی اللہ جو ہے دوسرے کو اتنا دے رہا ہے کہ وہ ضائع کر رہا ہے۔ اب ایسا شخص جو ہے اس کے اندر جو محرومی ہوتی ہے، وہ محرومی اس کو کفر تک لے کے جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک غریب کے گھر کے ایک کھڑکی سے فقر و فاقہ داخل ہوتا ہے تو دوسرے کھڑکی سے جو ہے ایمان اور اسلام نکل جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ یہ جو فقر و فاقے کی جو حالت ہوتی ہے، یہ جو صورتحال ہے، اجتماعی طور پر بھی یہ قوموں کے لیے ناسور بن جاتی ہے، قوموں کے لیے بھی، خاندان کے لیے بھی اور فرد کے لیے بھی۔ اور اس سے کیا دیکھیں، حسد پیدا ہوتا ہے، کتنی بڑی بیماری ہے حسد۔ جب کسی مالدار شخص کو دیکھے گا اچھے لباس کے اندر، اچھی گاڑی کے اندر، اچھی سواری پہ، تو اس سے حسد پیدا ہوگا، حسد کی بیماری۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر غصہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، غصہ پھر نفرت میں بدل جائے گا، وہ مالداروں سے نفرت کرنا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے، سم ٹائم پیدل چلنے والے کی غلطی ہوتی ہے، سم ٹائم سائیکل والے کی ہوتی ہے، موٹر سائیکل والے کی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو لوگ مجمع عوام کس کی طرف اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں؟ گاڑی والے کی طرف، سارا غصہ ان کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو کیوں؟ نفرت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے عداوت پیدا ہوتی ہے۔ پھر فقر و فاقہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، اپنی ہر حاجت کے لیے لوگوں کے سامنے دست سوال پھیلاتا ہے، وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ذلیل ہو، اور ایک شخص کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو، ایک شخص جو ہے وہ نفرت کرے، اس کے اندر دشمنی ہو؟ اسلام تو نہیں چاہتا یہ۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقے سے پناہ مانگی ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ آپ کا اختیاری تھا، حضور کو جب پیش کیا گیا کہ بھئی آپ بولیں تو میں آپ کے لیے عہد پہاڑ سونے کا بنا دوں، وہ آپ کے ساتھ چلے، تو حضور نے اس بات کو ناپسند کیا۔ حضور نے کہا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن ملے میں کھاؤں اور شکر کروں، جس دن نہ ملے میں صبر کروں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر اس کو اختیار کیا، کوئی پسند نہیں کیا اور اللہ سے مانگا بھی نہیں۔ بس یہ کہ حضور نے وہ جو نا اللہم احیینی مسکینہ وتوفنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ تو مجھے زندگی عطا فرما مسکینیت کے ساتھ، اور مجھے موت عطا فرما اور میرا حشر۔ تو یہاں پر مسکینیت سے مراد عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، نہ کہ فقر و فاقہ اور غربت ہے۔ مسکینیت سے یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے، علماء نے واضح طور پہ اس بات کو بیان کیا۔ تو اسلام ہرگز اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا، اسلام پسند نہیں کرتا کہ ایک انسان غریب ہو، کوئی قوم غریب ہو، کوئی ملت غریب ہو۔
اسلام ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں کہ وہ غریب ہے تو، اور اگر وہ صحت مند ہے، یعنی اس کے ساتھ کوئی جسمانی معذوری نہیں ہے اور کوئی مینٹل، کوئی اس کے ساتھ کوئی دماغی طور پہ کوئی مرض نہیں ہے، تو اگر وہ غریب ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو کوڑے ماروں، اس سے پوچھوں کہ تو کیوں غریب ہے۔ غریب پیدا ہونا کوئی بری بات نہیں، کوئی عیب کی بات نہیں، لیکن غریب مرنا جو ہے یہ عیب کی بات ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ بھئی کیوں جو واعظین ہیں وہ کیوں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یا ان باتوں کو کیوں پھیلایا گیا، کیوں جو ہے وہ پروموٹ کیا گیا؟ تو اس سے دیکھیں یہ بڑی ایک اہم بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی لائف کو بیلنس کریں، آپ اپنی زندگی کو بیلنس کریں۔ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو اس پیسے سے آپ کیا کریں؟ آپ اس پیسے سے راحت کو طلب کریں، آرام کو طلب کریں اور خیر کو طلب کریں، اور اس پیسے کے ذریعے سے آپ اللہ کو راضی کریں، اور اس پیسے کے ذریعے سے آپ دین کی، ملت کی، قوم کی خدمت کریں۔ یہ پیسہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے، اور پیسے کا استعمال صحیح جگہ پہ کریں، صحیح مصرف پہ خرچ کریں۔ پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور خوب جائز طریقے سے خوب کمائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ اس کے اندر جو ہے ڈوب جائیں، بس ہر چیز جو ہے وہ ہر لمحے ہر وقت آپ پیسہ ہی پیسہ سوچ رہے ہوں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ بیلنس کرو، اور اپنی زندگی کو بیلنس کرنا چاہیے۔ فقر و فاقے کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو اب یہ جو آپ قوموں کے اوپر غربت دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ عمومی طور پہ آپ دیکھیں جو پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، ہندوستان کا جو حال ہے، وہاں پہ جو آپ کو غربت، افلاس نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی اس میں ریاست کا قصور ہے، اور ریاست جو ہے وہ مواقع میسر نہیں کرتی، لوگوں کے پاس منصفانہ جو ہے وہ وسائل نہیں ہیں کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ وہی لوگ ان ملکوں میں غریب ہوتے ہیں، جب ان ملکوں میں آ جاتے ہیں تو محنت کر کے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے وہ امیر ہو جاتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ مائیگریشن ہو رہی ہے، بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، ان ملکوں سے، بنگلہ دیش سے، افریقہ سے لوگ نکل رہے ہیں، اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ بوٹوں کے ذریعے سے آپ چلے جائیں اسپانیہ اور اٹلی کے ساحل، وہاں پر جو ہے وہ بیچارے کس طریقے سے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے، اور کتنے لوگ تو کشتیوں میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، سمندروں میں ڈوب کے مر جاتے ہیں، کشتیاں ڈوب جاتی ہیں، لوگ کنٹینروں کے اندر جو ہے ان کا دم گھٹ جاتا ہے۔ کیرلے سے آتے ہیں تو آپ دیکھیں فرانس سے کس طریقے سے جب آ رہے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ اسی میں مر جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہماری مسجد میں ایک صاحب ہیں افغانستان کے، انہوں نے دعا رکھی، تو مجھے بھی کہا کہ بھی دعا کرنے۔ میں نے کیوں، کس بات کی دعا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا کہاں انتقال ہوا؟ تو اس نے کہا میرا بھائی جو ہے وہ آ رہا تھا اور اس میں ایک ٹرک میں، اور وہاں وہ اس کے اندر چھپا ہوا تھا، تو اس میں وہ دم گھٹ گیا اس کا، اس میں وہ مر گیا۔ تو میں نے کہا کتنی عمر تھی تمہارے بھائی کی؟ تو بتا رہا ہے 16 سال۔ تو میں نے کہا کیا ضرورت تھی کہ تم نے اپنے بھائی کو اس کی جان کو خطرے میں ڈالا؟ تو کہنے لگا کوئی بات نہیں، ہم سب نے اسی طرح ہی اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کے ہم سب اسی طرح ہی آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے غربت کو دور کرنے کا۔ تو اب آپ بتائیں کہ غربت کتنی بری چیز ہے کہ لوگ اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو جو ہے، جوان بچے جن کو اتنا شعور نہیں ہوتا، ٹین ایجز بچے، ان کو یورپ کے ساحلوں پہ اور یہ کس طریقے سے وہ بارڈروں پہ وہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں بیچارے، اور وہاں پہ پھر کس طرح سے وہ ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، بہت سارے نوجوان جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو گزارش یہ کرنی ہے کہ پہلے تو ہم نے اسلام کو سمجھنا ہے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کا کیا پیغام ہے، اور اسلام کیا ہمیں تبلیغ کرتا ہے۔ تو سارے صحابہ آپ دیکھیں، سارے کے سارے صحابہ تجارت کیا کرتے تھے، سب خوشحال تھے،
اکثریت خوشحال تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے اور آ کر شکایت کی۔ ایک نے کہا کہ جی آج کل امن و امان کا دور نہیں ہے، جیسی اپنے شہر سے، مکہ سے یا شہر سے باہر نکلو تو لوگ لوٹ لیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قافلے کے قافلے نکلیں گے اور کوئی کسی کے اوپر نگاہ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کے اوپر کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی۔ ایسا وقت آ جائے گا اسلام پہ، مسلمانوں پہ۔ دوسرے نے شکایت کی کہ فقر و فاقے کی، جو ہے وہ غریب ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ صدقے کا مال لے کر نکلے گا اور لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اتنی خوشحالی ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ایک دن آئے گا جس دن اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ ملاقات ہوگی، کوئی حجاب، کوئی بیچ میں سوال ہی نہیں ہوگا، ڈائریکٹ۔ اور پھر اس دن اللہ تعالیٰ معاملات کرے گا۔ پھر فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تمہارے درمیان نہیں بھیجا؟ وہ کہا بالکل بھیجا۔ تو پھر فرمایا کہ دیکھو کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دولت نہیں دی؟ ہوگا بالکل دی۔ اور پھر وہ شخص جو ہے وہ اپنی دائیں طرف دیکھتا ہے تو آگ ہے، بائیں طرف دیکھتا ہے تو آگ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اتقوا النار ولو کان بشق تمر، کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے سے ہو۔ مطلب اور اگر یہ نہ کر سکو تو کم سے کم جو ہے کوئی اچھی بات کہہ دو۔ اب کیا بتایا کہ جب اللہ تمہیں مال دے دے، خوشحالی دے دے، تو اس کا استعمال تم نے صحیح کرنا ہے۔ اگر تم نے اس کا استعمال صحیح نہیں کیا تو پھر دیکھو دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے، تباہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب مال مل جائے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اس مال کو آپ نے خرچ کرنا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی فیملی پہ خرچ کرنا ہے، اور خوشی خوشی خرچ کرنا ہے۔ جب آپ شادی کرتے ہیں تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے حقوق پورے کرے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیوی کے حقوق پورے کریں، اور اس کے ساتھ کوئی ایک جو خرچہ ہے وہ طے کریں۔ ہر مہینے اس کو آپ نے خرچہ دینا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں جی وہ گروسری تو آ رہی ہے نا گھر میں، او بھائی کھانا پینا تو چل رہا ہے نا، میں لے تو آیا تھا گروسری، میں نے بجلی کا بل تو دے دیا، گیس کا بل تو دے دیا، کرایہ تو دے دیا، مورگیج تو دے دی، یہ تو دے دیا، یہ سب کچھ میں کر تو رہا ہوں۔ نہیں، یہ تو کرنا ہے آپ نے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی ایک آپ نے جو اس کی جو جیب خرچ ہے یا اس کا جو خرچہ ہے وہ آپ نے ہر مہینے طے کرنا ہے، اپنی انکم کے مطابق بھی اور اس کے اسٹیٹس کے مطابق بھی۔ آپ شادیاں کرنا چاہتے ہیں شہزادیوں سے، مہرانیوں سے اور امیر گھرانوں کی لڑکیوں سے، اور ان کو رکھنا چاہتے ہیں آپ ایسے جیسے کہ فقیر، تو اب مجھے بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر شادی بھی آدمی اپنے لیول پہ کرے، اپنے کف میں کرے۔ کف کا مطلب کیا ہے؟ کف کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ شادی کی ہے، اب ایک عورت ہے، اس کے اخراجات ہیں، اچھا وہ پیسے جب آپ نے اس کو دینے ہیں تو پھر اس سے پوچھنا نہیں ہے کہ بھئی تم نے ان پیسوں کا کیا کیا، اور پھر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس سے وہ پیسے مانگنے نہیں کہ وہ پیسے جمع ہوئے تھے تو وہ پیسے کدھر ہیں، مجھے چاہیے۔ تو یہ زیادہ تر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے تو مردوں کو یہ بات سکھائی نہیں گئی۔ اگر عورت جاب کرتی ہے، پارٹ ٹائم کام کرتی ہے تو وہ پیسہ اس کا ہے، اگر وہ خرچ کرتی ہے گھر پہ تو بہت اچھی بات، اگر نہیں کرتی تو اس سے مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بھی خرچ کرو، تمہاری بھی ذمہ داری، اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بوڑھے والدین پہ خرچ کرنا، بوڑھے والدین پہ، جو غریب والدین ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو اب کام نہیں کر سکتے، جو ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا۔ ہاں والدین امیر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خوشحال ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو ہدیہ دے سکتے ہیں، ان کی اور مال سے نہیں اور طرح سے خدمت کر سکتے ہیں۔ پھر اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، بچے پہلے ہیں، پھر بہن بھائی اور عزیز و قارب ہیں، پہلے آپ کے اپنے بچے ہیں، پہلے آپ نے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، اور خوب جو ہے وہ آپ نے تجارت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور جستجو کرنی ہے اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے۔ آپ نے سوچنا ہے، اور جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہیں، دھوکہ دے کے نہیں، جھوٹ بول کے نہیں، فراڈ کر کے نہیں، ان سب چیزوں سے بالکل جائز طریقے سے سچ بول کر دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے۔ تو اسلام بالکل اس بات کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ غربت میں زندگی گزاریں، آپ فقر و فاقے میں زندگی گزاریں
اور جو وائز، جو مولوی، جو تبلیغی آپ کو اس راستے پہ لگاتا ہے وہ خطرناک ہے، اس سے آپ بچ کے رہیں اور اپنی زندگی کو جو ہے خوشحال بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں برکتیں ہوں گی۔ ان پیسے سے پھر آپ اسلام کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں، یتیموں کو، بیواؤں کو لک آفٹر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔